السلام علیکم دوستو رمضان کا مہینہ آپ سب کو مبارک ہو۔ یہ مہینہ قسمت والوں کو ملتا ہے۔ دوستو سب سے پہلے تو یہ کہ ہم اس مہینے میں کس چیز کا اہتمام کریں۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے، اس کے جو روزے رکھے جا رہے ہیں یہ میرے لیے ہیں، اس کا اجر و ثواب میں دوں گا۔ تو اس میں سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے کلمہ شہادت یا کلمہ طیبہ۔ کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کلمہ شہادت ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب ہم جب یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہم پہ فرض ہوتی ہے وہ ہے نماز۔ اب نماز ہم اگر ہم اسے پڑھتے ہیں تو ہم اس کلمے کو دل سے قبول کرتے ہیں، اور اگر ہم اسے نہیں پڑھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کفر اور اسلام کے بیچ نماز ایک دیوار ہے، جو لوگ اس دیوار کو توڑ دیں تو کفر اور اسلام کے بیچ تو باؤنڈری وال کوئی ہے ہی نہیں، پھر کسی بھی وقت ہم کفر میں جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے نماز ضرور قائم کریں، 5 وقت کی نماز یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ہمارے اوپر سال میں ایک بار رمضان کے روزے آتے ہیں، تو اب نماز ہم نہ پڑھیں، کلمہ ہمارے دل میں نہ ہو اور ہم رمضان کے روزے رکھیں تو یہ کچھ عجیب سی بات ہو گئی۔ رمضان کی اہمیت ہی باقی نہیں رہ جاتی نا، روزوں کی اہمیت ہی باقی نہیں رہ جاتی، دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہی نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو جیسے صرف زبانی کلامی اگر کوئی کہہ دے، کسی کو کہہ دے کہ آپ میرے بھائی ہیں، منہ بولے بھائی تو نہیں بن جاتا نا، وہ صرف لفظی طور پر ہم اسے بھائی کہہ دیتے ہیں، یا ہم لفظی طور پہ کسی کو احترام دے دیتے ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے، مگر ہم دل سے احترام کریں، ہم اس کے لیے سیٹ چھوڑیں، ہم اس کو بٹھائیں، اس کو چلنے میں سہارا دیں، اس طرح سے یہ جو دل سے احترام ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں اگر بٹھائیں گے تو ہمیں جو اس کے حکم پر ہم نماز پڑھیں گے اور اس طریقے سے پڑھیں گے جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی، جس طرح سے صحابہ کرام نے پڑھی، اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے رکھ کر، تو ہماری نماز میں خشوع و خضوع بھی پیدا ہوگا۔ دوستو اگر ہم اس طریقے سے نماز پڑھیں گے تو نماز ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے کے مطابق فواحش سے اور برائیوں سے بچائے گی، اور جب ہم نماز کی وجہ سے اس درجے پہ پہنچ جائیں کہ ہماری نماز ہمیں فواحش اور برائیوں سے بچائے تو روزے میں شیطان جو قید ہوتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق اسے زنجیریں پہنائی جاتی ہیں، تو اس کے اثرات جو اس دنیا میں رہ جاتے ہیں، ہم انسانوں کی شکل میں، دوسرے جنات کی شکل میں، ابلیس کو قید کر دیا گیا نا، تو دوسرے جو جنات ہیں وہ تو آزاد ہیں، انسان وہ تو آزاد ہیں۔ ہم جو برائیاں رمضان میں کرتے ہیں اس کو ہم ابلیس پہ نہیں ڈال سکتے، وہ برائیاں ہیں جو ہمارے وجود کے اندر پل رہی ہیں، تو وہ ہمیں برائیوں پہ مجبور کرتی ہے۔ اگر ہم نماز پڑھیں گے، صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو ہمیں رمضان کی افادیت کا پتہ چلے گا، ہم رمضان کے روزے کا مزہ لے سکیں گے، وہ ہم پہ بوجھ نہیں بنے گا، وہ ہمیں اللہ کے قریب لیتا جائے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اترتا جائے گا۔ دوستو
کوشش کریں کہ رمضان کو رمضان سمجھیں، اور اس سے پہلے ہم اپنے کلمے کو مضبوط کریں، اپنی نمازوں کو مضبوط کریں، اور اسی پہ ہمارا رمضان کا روزہ مزیدار بھی ہوگا، فائدہ مند بھی ہوگا، ہمارے دلوں میں اللہ کا نور بھی اترے گا، اور شیطان جو قید ہے اس کے اثرات ہم پہ نہیں آئیں گے، اور ہم سارا سال اسی رمضان کے فائدے اٹھاتے رہیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔